ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من العمل والقول والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. خطبے کے اندر جو آیت پڑھی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ منافقی یہود و نصارہ غیر مسلم وہ صحابہ جیسا ایمان لے آئے. صحابہ کو خاطب کر کے کہا کہ اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ جس طرح تم لوگ ایمان لائے اگر وہ لوگ غیر مسلم اس طرح ایمان لے آئے تو فقط وہ ہدایت دیا. وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ اعراض کریں روگردانی کریں انحراف کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو پھر بڑی سختی میں لوگوں بڑی پکڑ میں. آج کے جمعے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان ان کے فضائل اور 22 رجب کی مناسبت سے مشہور صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین و حضرات، انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دیگر اعزاء و اقربا سے محبت ہوتی ہے. تو یہ محبت صرف انہی چیزوں کی محبت ایک انسان کو تو ہو سکتی ہے. ایک MLA MPA کو تو ہو سکتی ہے، ایک صدر وزیر اعظم کو تو ہو سکتی ہے، ایک بادشاہ اور گورنر کو تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کو یہ محبت ایک مسلمان کے لیے ایک اور ذات گرامی کی محبت ضروری ہے. اور وہ ذات گرامی کون ہے؟ سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ اگر محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہو، اگر وہ اس میں کچھ خامی، دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک کامل مسلمان ہونے کے لیے، ایک کامل مسلمان بننے کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت لازمی اور ضروری ہے. اسی وجہ سے کلمہ طیبہ کے اندر اللہ کے بعد محمد کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جو شخص اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا ضروری ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے. اور حضور کے محبوب کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو ان کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہو سکتا ہے. اس لیے صحابہ کی محبت ہوگی تو ہی انسان کے جنت میں جانے کا رستہ آسان ہوگا. اگر کسی بھی صحابہ سے بغض اور عناد، کسی بھی صحابہ کے متعلق، کسی بھی صحابی کے متعلق بغض اور عناد دل ہو تو پھر خاتمہ ایمان اور خاتمہ بالخیر مشکل ہے. صحابہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فقد يوشك ان يأخذه. کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی کہ عنقریب اللہ اس کی گرفت کرے. صحابہ کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ کون ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت بھاری. کیسے؟ بدر کے موقع پر جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، 70 کافر قید ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے دریافت کی کہ ان کا کیا ہونا چاہیے، ان کافروں کا کیا ہونا چاہیے. تو اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت کمزور تھی. تو مسلمان صحابہ کرام کی طرف سے یہ رائے آئی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہماری مالی حالت اچھی نہیں ہے، ان کو کچھ پیسے لے کر چھوڑ دیں گے تو کچھ جو ہے وہ اسباب مہیا ہو جائیں گے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب کے سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو جس کے عزیز و اقارب یہاں موجود ہیں مسلمانوں میں سے کافروں کے جو رشتہ دار ہیں ان کافر رشتہ داروں کو مسلمان رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے اور حکم دیا جائے کہ انہیں وہ قتل کریں. یہ تھے اشداء علی الکفار، کہ کفار پر انتہائی سخت. وہ الگ تفسیر ہے کہ آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. بعد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ عذاب کا ایک دن مقرر ہے تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ تم پر پکڑ ہو جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کا فیصلہ پسند آیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں کیا تھے؟ رحم دل. کیسے رحم دل؟ کہ وہ صحابہ جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شرابیں پیا کرتے تھے، وہ صحابہ اسلام کے بعد ایک دوسرے کے باہم شیر و شکر ہو گئے. آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو بھائی چاچی کا وہ تعلق قائم ہوا کہ جب آپ علیہ السلام نے ایک مکی اور ایک انصاری صحابی کو آپس میں جوڑ دیا، آپس میں مواقع کا رشتہ قائم کیا، تو انہوں نے ایثار اور ہمدردی کا وہ نمونہ پیش کیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. انہوں نے اپنے مال میں سے آدھا مال دے دیا. اپنی 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر اپنے مکی بھائی سے کیا کرا دی؟ مہاجر بھائی سے شادی کرا دی.
اپنے گھروں میں حصہ دیا، اپنی جائیدادوں میں حصہ دیا. تو یہ تھے رحماء بینہم کہ آپس میں رحم دل تھے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانی، تو ان میں سے جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. میرے صحابہ کس کی مانی ہے؟ ستاروں کی مانی. اب کوئی شخص ستاروں کو بلا کر کہے یار اس کی چمک اچھی نہیں ہے، یہ صحیح چمک نہیں رہا، اس پر تعامل تشریح کرے تو اس کی چمک دمک میں کوئی فرق آئے تو فرق آئے گا، اس کی چمک میں، اس کی روشنی میں کوئی فرق آئے. اگر کوئی ستارے کی طرف تھوک پھینکتے کہ یہ تو انتہائی برا ستارہ ہے، تو خدا کی قسم ستارے کی چمک دمک میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، لیکن اس کا منہ ضرور پلید ہو جائے گا اس کی اپنی دھوپ سے. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا نام صحابہ کا، جب تک ہے اس کو جنت کی تو پلہ خان صحابہ کا. انہی صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو یہ دعا دی اللہم مکن لہو فی البلاد، اے اللہ ان کی حکومت کو پھیلا دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت سازشوں کی نظر ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 64,63,000 مربع میل پر حکومت کی. اتنی بڑی حکومت کی، اور خلیفہ بننے سے پہلے ہی یہ شام کی گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو گورنر مقرر کر دیا تھا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ ٹکرا. تو آپ نے پوچھا اے معاویہ کیا ٹکرا ہے؟ امیر معاویہ نے کہا حضرت یا رسول اللہ سینہ ٹکرا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ بالکتاب، اللہ اس دینوں کو کتاب کے علم سے کیا کر دے، بھر دے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا دی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ ان کو ہادی بنا اور مہدی بنا. ہادی کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت دینے والا، اور مہدی کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت یافتہ. اور ایک آدمی ہدایت یافتہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہادی کیسے ہوگا؟ یعنی ہدایت دینے والا کیسے ہوگا؟ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، ان کے دل میں القاء کر دیتے ہیں، وحی کے ذریعے ان کو بتلا دیتے ہیں کہ یہ مہدی بھی ہوگا اور ہادی بھی ہوگا، خود بھی ہدایت پر ہوگا اور دوسروں کو بھی ہدایت پر چلانے والا ہوگا، ہدایت پر لانے والا ہوگا، ہدایت پر لانے کا ذریعہ بننے والا ہوگا. ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ اے اللہ امیر معاویہ کے مقابلے میں جو آئے وہ کیا ہو جائے، فنا ہو. تو مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں کے ساتھ قلعہ کما کیا تھا،
اور ان کا سر کچلا تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ کے مقابلے میں آئے, پناہ نہیں ہوئی. پتہ چلا کہ یہ مقابلہ ظاہری تھا اور دونوں حق پر تھے. اب بات یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. 22 رجب سن 60 20 سال حکومت کی, 64,65,000 مربع میل پر حکومت کی. تو اس موقع پر جو ہے ایک رسم بد کی ابتدا ہوئی. جو ان کے مخالفین تھے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین تھے, انہوں نے میٹھی شیرینی بنا کر تقسیم کی. ابھی مخالفین کون تھے؟ عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی منافق تھا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے خلاف بڑا تیز تھا, یعنی ان کے خلاف سازشوں میں سرغنہ تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں منافقین نے اپنے بالوں پر کھلانا شروع کر دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے تھے تو مختلف فتنے پھوٹ پڑے. مانیانی نے زکات کا فتنہ آیا, بعض لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, اور یہ فتنہ بھی پھیلا. منافقین کا یہ فتنہ بھی پھوٹا. صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے اپنی سازشوں کو تیز کرنا شروع کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ سازشیں کھل کر سامنے آئیں تو انہوں نے اس منافق کو ملک بدل کر دیا اور مدینے سے نکلوا دیا. تو اس نے اپنا رخ بصرہ, شام اور کوفہ کی طرف کیا اور مصر جا کر اپنی سازشوں کو مزید تیز کر دی. انہی سازشوں کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. بعد میں انہوں نے حب علی کا نعرہ لگایا. نعرہ حق تھا لیکن مراد ذاتی تھی. علی کی محبت نہیں تھی, درپردہ علی سے بغض تھا, نفرت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضد تھی, عناد تھی, ہٹ دھرمی تھی لوگوں. اور اسی نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے یہی سازش شروع کر دی اور اپنے بال باروں کو بار بار پھیلانا شروع کر دیے اور ان کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا طرح طرح سے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ بھی کیے, ان پر ان کے خیمے میں چاقو سے خنجر سے حملہ کیے, وار کیے, ان کے خیمے کو آگ لگا دی, ان کی جائیداد کو لوٹ لیا. تو شیعوں کی کتابوں میں یہ خود یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں ان کے خلاف حضرت علی سے بیعت کر لوں گا لیکن میں انتصاب نہیں لوں گا کبھی. بالآخر تک آ کر انہوں نے خلافت چھوڑی اور خلافت کی باغدور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مدبر اور سمجھدار خلیفہ تھے. تو انہوں نے ان منافقین کا قلعہ تباہ کرنا شروع کر دیا, ان کا استحصال کرنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ ان لوگوں نے تقیہ کرنا شروع کر دیا. تقیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے پوچھو نا کہ دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور. آپ مسلمان ہو, ہاں میں مسلمان, اندر کیا کفر چھپا ہوا. ظاہری طور پر کیا کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن وہ بظاہر میں مسلمان نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا منافقین کی 3 علامتیں: اذا حدث كذب, اذا وعد اخلف, واذا اؤتمن خان. کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے, واذا وعد, اور جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, واذا اؤتمن خان,
اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا. تو یہ اذا حدث کذب پر عمل کرنے لگے. جب بات کرتے تھے تو جھوٹ بولتے تھے، اپنی جان کا خطرہ تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چن چن کر منافقین کو، چن چن کر ان یہودیوں کو ختم کیا. جو کچھ تھوڑے بہت رہ گئے تھے تو انہوں نے تکیے کی بنا پر ہی یہ باقی رہے، ورنہ ان میں سے کوئی انشاءاللہ باقی نہیں رہے. 22 رجب المرجب کو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی وفات کی خوشی میں، جو بچ گئے تھے نا منافقین، یہ یہودی جو بچ گئے تھے، عبداللہ ابن سبا اور ان کی پارٹیوں کے جو لوگ بچ گئے تھے نا، انہوں نے خوشی منائی. کس طرح کہ راتوں رات شیرینی بنائی، میٹھی پوریاں بنائی اور اس کو آپس میں تقسیم کی. اب یہ رسم جب چل پڑی تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں سے چھپی تو نہیں رہ سکتی تھی. اللہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ کفر ظاہر ہو جائے گا، منافقت ظاہر ہو جائے گی اور قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی تھی. کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ ایک صحابی کی وفات پر جو ہے وہ خوشیاں منائی جائے اور مسلمان خاموش رہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. انہوں نے چھپ چھپا کر یہ کام شروع کیا. بلا آخر کوئی چیز کب تک چھپی رہ سکتی ہے؟ کوئی کام، غلط کام کب تک چھپا رہ سکتا ہے؟ وہ چھپا تو نہیں رہتا. مسلمانوں کے سامنے جب یہ ظاہر ہوا تو انہوں نے اس کی نسبت کری حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کی کہ ہم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ بنا. کیسا غلط پروپیگنڈا کیا. نہ تو 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی وفات کا دن، ان کی وفات ہوئی نہ تو 22 رجب کو، اور نہ ہی ان کی ولادت. ان کی ولادت ہوئی ہے 17 ربیع الاول 80 ہجری. حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی 22 رجب سن 60 ہجری اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہوئی وہ کب ہوئی؟ 17 ربیع الاول سن 80 ہجری. دونوں میں تقریباً 20 سال کا فرق ہے. تو اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ تو اب آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کو انہوں نے امام جعفر صادق کی فاتحہ کی طرف منسوخ کیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافی عرصے تک یہ چھپ چھپا کر خوشی چلتی رہی. کتنا مفید، 20 سال سے بھی زائد کا عرصہ یہ اس طرح خفیہ طور پر یہ شیرینی تقسیم ہوتی رہی. اور ان کی وفات 25 شوال 148 ہجری کو ان کی وفات. یاد رکھیے گا کہ اس کا تعلق امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل نہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ تقیہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس کے پکانے کا انداز کیا ہوتا ہے. راتوں رات بنائی جاتی ہے اندھیرے میں، کسی ایسی جگہ بنائی جاتی ہے جو کسی کی نظر میں نہ ہو، چھپ چھپا کر بنائی جاتی ہے. پکانے کے بعد ان کو ڈھک کر رکھا جاتا ہے اور جب کھلانے کے لیے بلایا جاتا ہے تب بھی فاتحہ بھی اندھیرے میں دلائی جاتی ہے اس کے لیے. اور جب کسی کو کھلانے کے لیے بلایا جاتا ہے نا تو بھی چھپ چھپا کر بلاتے ہیں اور چپ چاپ جو بلاتے ایک الگ کمرے میں بٹھاتے چپ چاپ کھاتے کھاؤ. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ وہی اسی زمانے سے چلتا آ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی خفیہ تو ہے، چھپ چھپا کر ہو رہا ہے وہ کام. اگر سے سب کو پتہ ہے لیکن وہ جو نظریہ ہے وہ ابھی تک باقی ہے کہ اس کو چھپ چھپا کر بنایا جائے اور چپ چاپ لوگوں کو کھلائی جائے اور تقسیم کی جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس رسم بد کا شکار ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر یہ کام تو کرنے لگے. مجھے یہ بتائیں کہ جو حب علی کا دعویٰ کرتا ہے، حب حسن کا دعویٰ کرتا ہے، وہ معاویہ سے بغض اور عناد رکھے، اس کے دل میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دشمنی ہو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس کے دل میں بغض ہو، وہ کیسے مسلمان
انسان ہو سکتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو جو حب حسن کا دعویٰ کرے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دشمنی رکھے اور وہ مسلمان ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، وہ جھوٹ بولتا ہے. جو حب حسن کا دعویٰ رکھے اور وہ کہے کہ مجھے معاویہ سے محبت ہے اور پھر اس کو حضور سے بھی محبت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو محبت ہوگی یا نفرت ہوگی. اگر حضرت حسن سے محبت ہے تو تمام صحابہ سے محبت ہوگی، امیر معاویہ سے بھی محبت ہوگی، حضور سے بھی محبت ہوگی. اگر حسن سے محبت ہے اور علی سے محبت نہیں ہے تو وہ حضرت حسن کی محبت میں جھوٹا ہے، حضرت علی کی محبت میں جھوٹا ہے. تو اب مسلمانوں کو اب کرنے کا کام کیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان طریقوں سے بچے. یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جس قوم کی کثرت کو بڑھائے گا نا وہ انہی میں سے ہے، اور جس نے کسی کی مشابہت اختیار کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی کی مشابہت اختیار کی فہو منہم، وہ بھی انہی میں سے ہے. تو آپ لوگ اپنا محاسبہ کریں. مسلمانوں کو چاہیے، مجھ سمیت میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم کسی غلط رسم کے اندر شریک تو نہیں ہو رہے، ہم کسی رسم بد کا ارتکاب تو نہیں کر رہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری بھی پکڑ ہو جائے. اس سے بچا جائے، جتنا ہو سکے اس سے بچا جائے. پیسے الگ ضائع ہو رہے، ایسے ایسے لوگ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں کہ نماز فرض ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے اول فریضہ کیا ہے؟ نماز ادا نہیں ہوگی. گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے کی نوبت کی ہے، بڑے مشکل حالات چل رہے ہیں. آج کل تو ویسے ملک کے حالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کے اندر نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد پھیلے گا فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی فساد آئے گا. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے ملک پاکستان کی اور تمام اسلامی ممالک کی. ترکی کے اندر اور شام کے اندر، ترکی اور شام میں زلزلہ آئے، ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندروں کے اندر فساد آئے گا، طغیانی آئے گی، سیلاب آئے گا، زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، آسمان سے بجلی گرے گی. بما کسبت ایدی الناس، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کاموں کی بدولت ہوگا. تو یہ لوگ کون سے کام؟ یہ اسی قسم کے کام میں کہ جس کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اس رسم کا ہم ارتکاب کریں گے پھر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے. اس کے نتیجے میں مزہ تو چکھائیں گے نا، کچھ نہ کچھ تنبیہ تو کریں گے. اللہ کی قسم یہ تنبیہ ہے. ابھی صرف اگر اللہ کا عذاب آ گیا نا تو زمین پر کچھ باقی نہیں رہے. یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. بار بار اللہ کی طرف سے الارم آ رہا ہے. موبائل پر ہم الارم لگاتے ہیں نا صبح آفس جانے کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، مختلف کاموں کے لیے، تو وہ الارم بجتا ہے. ہم 2-3 الارم لگاتے ہیں. فجر کی نماز اگر 5 بجے ہو رہی ہے تو ہم 4:30 کا، 4:40 کا، پھر 4:45 کا 3-4 الارم لگاتے ہیں تاکہ ٹائم پر اٹھ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ مسلمانوں، سمجھ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کو لازم کیا ہے ان کو مضبوطی سے تھامو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. جو اللہ نے حکم دیا، اس کے رسول نے حکم دیا، اس پر عمل کرو، اور جو اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑو. اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان رسومات سے بچیں. اور آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ سے تبلیغی اجتماع شروع ہو چکا ہے کراچی میں. کل سے اس کی ترتیب شروع ہو چکی ہے، تو اس کے بارے میں بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اس کے مقاصد کو مکمل کرے، اور ہمیں بھی اس کی بھرپور مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب مدد اور نصرت ضروری نہیں کہ پیسوں سے ہو،
بلکہ مدد اور نصرت کیسے ہوگی؟ وہاں شرکت کی جائے، بیانات کو غور سے سنا جائے، اللہ کے راستے میں نکلا جائے، جماعتوں کی شکل میں نکلا جائے، اپنے دین کی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے، اپنے قرآن کریم کی اصلاح کی جائے، اور واپس آ کر پھر اور اپنے گھر سے ابتدا کی جائے اس اصلاح کی، اور جو اپنے متعلقین ہیں اس کے اندر اس کی اصلاح کی جائے، قرآن کریم کی اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا حدیث کو عام کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔